Hi, welcome you all into my YouTube channel. My name is Dr. Muhammad Awais, and today my topic is how pharmacists can do MD after PharmD. So the topics to be discussed in this video: number one is how we can do MD after PharmD. Number two, why pharmacists want to do MD. Number three, requirements of foreign countries for MD. Number four, from which countries we can do MD. Number five, MD offering institutes in Pakistan. And number six is रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन इन एमडी। तो ये हमारा सारा टॉपिक्स हैं जो कि आज हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से हम एमडी कर सकते हैं, एमडी करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फार्मासिस्ट किस तरह इनके लिए अप्लाई कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल डॉक्टर मोहम्मद अवैस और क्लिक द बेल आइकन so that you can get the notification of all the videos which I especially made for pharmacists and other healthcare professionals। मैं स्पेशली फार्मासिस्ट और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए वीडियो बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो सबसे पहले हम चलेंगे जी एमडी आफ्टर फार्मडी और बी फार्म। देयर आर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फार्मासिस्ट आफ्टर completing फार्मडी डिग्री। It is a degree same as MBBS and it is related to the health and medicine. This is a degree named as MD, that is Doctor of Medicine, and that can be done after Form D or B Form. We will discuss about the details of MD, Doctor of Medicine in this video. सो फॉर्म डी और बी फॉर्म के बाद फार्मासिस्ट जो हैं वो एमडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक हेल्थ और मेडिसिन की डिग्री है। एमडी बेसिकली डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो है इसका कहा जाता है, और फार्मासिस्ट जो है इसको फॉर्म डी करने के बाद या बी फॉर्म करने के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सारा हम डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। और आप इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से देखें, नोट करें, ताकि अगर आप एमडी करना चाहें तो आप किस तरह पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किन कंट्रीज़ में एमडी का स्कोप है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और एमडी जो है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन जो कि ये कि इसको करने के बाद आप एज आ रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। तो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। आप एंड तक इस वीडियो को देखें ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। So for what purpose pharmacists want to do MD? Most important is pharmacist cannot prescribe medicine himself. For this purpose, medicine has to wait for the approval of from a doctor for the administration of the medicines. फार्मासिस्ट जो है वो ख़ुद मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसके लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है डॉक्टर की अप्रूवल के लिए, ताकि वो जो है मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सके या फिर उसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, पेशेंट को सजेस्ट कर सके। तो ये इसके लिए जो है फार्मासिस्ट को एमडी करने की ज़रूरत पेश आती है। उसके बाद सेकंड ये है फार्मासिस्ट डायग्नोजिंग पावर इज़ नॉट मच पॉलिश्ड, दे कैन इम्प्रूव इफ़ दे डू एमडी। फार्मासिस्ट की जो डायग्नोजिंग पावर है वो ज़्यादा पॉलिश नहीं होती, और उसको वो अगर एमडी करें तो उसको ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद फार्मासिस्ट आर नॉट अलाउड टू डू माइनर सर्जरी, सो आफ्टर एमडी दे कैन परफॉर्म सर्जरी। फार्मासिस्ट जो है वो सर्जरी भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो एमडी करे तो उसके बाद वो सर्जरी भी परफॉर्म कर सकता है। तो ये बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से फार्मासिस्ट जो हैं वो एमडी के लिए अप्लाई करते हैं और एमडी करना चाहते हैं। थिंग्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल डूइंग एमडी फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज़। if you complete MD from foreign countries, then you have to pass the medical examination from your whole country like PMC in Pakistan। अगर आप बाहर से MD करके आते हैं तो फिर आपको अपनी होम कंट्री में, जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है, उसका एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, तो फिर आप जो है वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आफ्टर पासिंग एग्ज़ाम यू कैन वर्क एज ए रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर इन योर होम कंट्री। अगर आप उसको एग्ज़ाम को पास करते हैं तो फिर आप एज रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर जो है वो काम कर सकते हैं अपने ही कंट्री के अंदर। तो आपको पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम जो है वो पास करना पड़ेगा। इसी तरह इंडिया के अंदर भी उनकी काउंसिल है, उनका टेस्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर भी जो है एज अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर सकें। तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ काउंसिल्स हैं, तो आपको सब काउंसिल्स का टेस्ट पास करना पड़ेगा अगर आप उनमें एज रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर काम करना चाहते हैं। तो The fee for the MD is really high and you have to study for 2 to 4 years more for MD। और MD की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और आपको 2 से 4 साल
جو ہے مزید پڑھنا پڑے گا ایم ڈی کرنے کے لیے. آپ فرام ویئر یو کین ڈو ایم ڈی. دیر آر مینی کنٹریز دیٹ آر آفرنگ ایم ڈی ڈگری بٹ دا چیپسٹ از رشیا. بہت ساری کنٹریز ہیں جو کہ ایم ڈی کو آفر کر رہی ہیں، لیکن سب سے جو چیپ ہے وہ چیپسٹ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر خرچہ کم ہے وہ رشیا ہے. اور کچھ ادر کنٹریز ہیں جیسے کہ یو ایس ہے اینڈ آسٹریلیا ہے، یہ بھی اس ڈگری کو آفر کر رہے ہیں. تو آپ چوز کر سکتے ہیں رشیا کو، یو ایس اے اور آسٹریلیا کو بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ ایم ڈی کرنا چاہ رہے ہیں باہر کے کنٹریز سے. لیکن ان کی فی جو ایم ڈی کی وہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، اور 2 سے 4 سال مزید آپ کو جو ہے وہ پڑھنا پڑے گا آفٹر فارم ڈی یا بی فارم، تاکہ آپ ایم ڈی کو کوالیفائی کر سکیں، ایم ڈی جو ہے اس کو کمپلیٹ کر سکیں. تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر آف میڈیسن جو ہے اس کا ٹائٹل اپنے نیم کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اور پریکٹس کر سکتے ہیں. You can easily do MD if you are in Russia, USA and Australia because there are many institutes that offer this degree. But in Pakistan, lot of effort is required to do MD because there is only one seat for pharmacist in the batch, so it's really difficult to get admission there. آپ باہر کی کنٹریز میں ایم ڈی یو ایس اے میں، رشیا میں، آسٹریلیا میں بہت ایزیلی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت سارے انسٹیٹیوٹس ہیں جو ایم ڈی آفر کر رہے ہیں. لیکن پاکستان کے اندر جو ہے یہ کافی ٹف ہے، کیونکہ ایک ہی سیٹ ہوتی ہے فارماسسٹ کی بیچ کے اندر. تو وہاں پر کمپٹیشن بہت زیادہ ٹف ہے، آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے وہاں پر ایڈمیشن لینے کے لیے. تو اس لیے باہر کی کنٹریز میں اس کی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، آپ زیادہ ایزیلی وہاں پر ایڈمیشن بھی لے سکتے ہیں اور وہاں پر اس کے لیے اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو آپ ان ساری انفارمیشن کو ذہن میں رکھیں. In Pakistan, there are 2 institutes which are offering MD after Form D. One is King Edward Medical University in Lahore and the other is Aga Khan University in Karachi. اینڈ پاکستان کے اندر جو ہیں 2 ہی انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ ایم ڈی آفر کر رہے ہیں فارم ڈی کے بعد. اس میں سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی جو لاہور میں آتی ہے، نمبر 1 میڈیکل یونیورسٹی، اور اس کے بعد آغا خان جو یونیورسٹی کراچی میں ہے. یہ 2 انسٹیٹیوٹس جو ہیں ایم ڈی کو آفر کر رہے ہیں. آپ یہاں پر ایم ڈی کر سکتے ہیں، لیکن کافی زیادہ ٹف کمپٹیشن کے بعد. بٹ ان رشیا اف یو وانٹ ٹو ڈو ایم ڈی یو ہیو ٹو ٹرانسفر یور کریڈٹ آورس آف فارمیسی ٹو دا یونیورسٹی آف رشیا. اگر آپ رشیا میں کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنے کریڈٹ آورس جو ہیں ان کو وہاں پر ٹرانسفر کرنا پڑے گا، تاکہ آپ وہاں پر جو ہے ایم ڈی وہاں پر ایلیجیبلٹی آپ کی ہو، اور پھر وہاں پر آپ ایم ڈی جو ہے اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. In case of USA, you have to register pharmacist in USA and then you can apply for MD degree in USA. اگر آپ یو ایس اے میں ایم ڈی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایز اے رجسٹر فارماسسٹ ہونا پڑے گا، وہاں پر رجسٹریشن حاصل کرنی پڑے گی. جب آپ وہاں پر رجسٹرڈ ہو جائیں گے فارماسسٹ یو ایس اے میں، پھر آپ ایم ڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے جو کہ یو ایس اے کے لیے ہے، اور یہ اس پروسیس بھی آپ کو نالج میں ہونا چاہیے. Requirements for admission in MD: you have to pass the MCAT exam which is nowadays MD CAT. آپ کو جو ہے ایم کیٹ میڈیکل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ جو کہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج ایڈمیشن ٹیسٹ میں کنورٹ ہو چکا ہے، یہ پاس کرنا پڑے گا ایم ڈی کے ایڈمیشن کے لیے. You have to pass the MD CAT exam with good marks, then you will be eligible for apply for MD. آپ کو ایم ڈی کیٹ جو ہے بہت اچھے مارکس میں پاس کرنا پڑے گا، پھر آپ کی ایلیجیبلٹی ہوگی ایم ڈی میں اپلائی کرنے کے لیے. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس مسٹ ہیو کمپلیٹڈ دیئر فائنل ڈگری دیٹ از بیچلر ڈگری اینڈ مسٹ ہیو CGPA above 70% فار ایڈمیشن ان ایم ڈی. اور جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنے جو بیچلر ڈگری ہے وہ اس کا CGPA کم سے کم جو ہے وہ آپ کا 70% سے ابو ہونا چاہیے، پھر آپ کو وہاں پہ ایم ڈی میں ایڈمیشن ملے گا. انگلش لینگویج ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کو آئٹس کی جو ریکوائرمنٹس وہاں پر ضروری ہے، جس میں 7 بینڈ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ یونیورسٹی کی یو ہیو ٹو پے یونیورسٹی ڈیوز اینڈ دین یو کین فردر کنٹینیو اسٹڈی. آپ کو پھر یونیورسٹی کے ڈیوز پے کرنے پڑیں گے، اور پھر آپ وہاں پر اپنی جو اسٹڈی کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ آپ کو پوری کرنی ہے اگر آپ ایم ڈی کرنا چاہ رہے ہیں. فارم ڈی کے بعد آپ پاکستان میں بھی ایم ڈی کر سکتے ہیں، اور آپ باہر کے کنٹری سے بھی ایم ڈی کر سکتے ہیں. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس آپ پوری کریں تو اس کے بعد آپ ایلیجیبل ہوں گے. ایم ڈی کیٹ کو کلیئر کریں، وہاں پہ اچھے گریڈز لیں، اچھے مارکس لیں، اور پھر آپ وہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹ آن اٹ.
اور مجھے آپ مزید ٹاپکس کے بارے میں بتا سکتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو ویڈیوز چاہیے. آپ مجھے سجیشن دیں، میں انشاءاللہ ان ٹاپکس کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا. میں فارماسسٹ اور ادر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز، ڈاکٹرز، فزیوتھراپسٹ، ان سب کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں تاکہ آپ فورن کنٹریز میں جا کے فردر اسٹڈی کر سکیں، فردر آپ وہاں پہ جابس کر سکیں، ایک اچھی سیلری وہاں سے لے سکیں. تو آپ کے کمنٹس میرے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. آپ مجھے ٹاپکس سجیسٹ کریں تو انشاءاللہ ان کے بارے میں پراپر ویڈیوز بنیں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.